قسم خدا کی ایسی سوچ رکھنے والا اور ایسے عاملین جو عمل کی نیت سے، جو عمل کے طور پر، جو روحانی علاج کے نام پہ جو لوگوں کو ٹھگنے کا اور لوگوں کو ذلیل کرنے کا اور لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا کام کرتے ہیں، ایسے کے بارے میں اللہ کے رسول جناب الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى عز وجل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خطبے میں قرآن مقدس کی 114 صورتوں میں سے اخیر کی دو جو چھوٹی صورتیں ہیں جس کو معوذتین کہا جاتا ہے، یہ دو صورتیں تلاوت کی گئی ہے، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ ان آیات کا جو ماحصل ہے، جو لب لباب ہے، جو نچوڑ ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مختصراً عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور خطبے کے عنوان کے حوالے سے آج جمعۃ المبارک میں میری تقریر کا جو عنوان ہوگا وہ ہے جھاڑ پھونک کی شرعی حیثیت کیا ہے، شرعی نقطۂ نظر سے اس کی کیا اصلیت ہے، آیا یہ عمل جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے عوض میں کیا اس کا ایمان چلا جاتا ہے، کیا اس سے کرنے والے، جھاڑ پھونک کرنے والے یا کرانے والے، اس سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اگر جھاڑ پھونک کرنے اور کروانے کے عوض میں کوئی عامل پیسہ لیتا ہے، شرعی نقطۂ نظر سے ان عملوں کی کیا حیثیت ہے، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح لفظوں میں انشاءاللہ سمجھانے اور بتلانے کی کوشش کروں گا۔ بس یہ ہے کہ پوری لگن، توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ اگر سماعت کریں گے تو انشاءاللہ ضروری ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی، جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ جو لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں
ان کے انشاءاللہ یہ چیزیں بھی دور اور رفع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات کہ جادو جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کریم پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ببابل ہاروت و ماروت، ان کا تذکرہ مینشن قرآن میں موجود ہے۔ بہرحال یہ جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے اور آیا کیا جادو واقعی ہوتا ہے اور جادو کا اثر لوگوں کو ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بادل نخواستہ جادو کے ذریعے اگر کوئی دشمنی میں کسی کو مروانا چاہے، ختم کروانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ تو انشاءاللہ ان تمام باتوں کا باری باری سوال کا جواب انشاءاللہ دوں گا۔ پہلی بات، جادو کے متعلق اللہ کے رسول سرکار دو عالم مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الاولین سید الآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں العین حق۔ عین کے معنی عربی میں نظر کے آتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ العین حق، کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، یہ برحق ہے، یہ سچی بات ہے، واقعی جادو ہوتا ہے، واقعی لوگوں کی نظر لگتی ہے۔ یہاں تک بتلایا گیا ہے کہ ماں کو بیٹی کی نظر، بیٹی کو ماں کی نظر، باپ کو اولاد کی نظر، اولاد کو باپ کی نظر، اور اسی طرح کمسن ہے، کوئی حسین جمیل خوبصورت بچہ ہے، اس کو دیکھ کر کہتا ہے اف کیا بلا کی خوبصورتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کہتی ہے العین حق، کہ نظر کا لگ جانا، جادو کا ہو جانا یہ برحق ہے، واقعتاً جادو ہوتا ہے، نظر لگتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سید الکونین جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابہ ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے گھر کے کسی فرد پر کسی کی نظر لگ گئی۔ جب نظر لگی تو اس کا چہرہ مرجھا گیا، وہ جو بشاش کھلا ہوا چہرہ ہوتا ہے، اس نظر لگنے کی وجہ سے اس کے چہرے کے اندر حساسیت اور بشاشیت اور رونق ساری چیزیں ختم ہو گئی، ایسا لگتا ہے کہ کھلا ہوا پھول مرجھا گیا ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ صحابہ جس کے گھر کے بچے کو نظر لگی تھی آتے ہیں اور آ کر شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر کے فلاں فرد کو نظر لگ گئی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ نظر لگی ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پھر وہ صحابہ پوچھتے بھی ہیں یا رسول اللہ کیا یہ پوسیبل ہے کہ کیا کسی کو کسی کی نظر بھی لگ سکتی ہے یا لگتی ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس موقع پر فرمایا تھا العین حق، ہاں یہ برحق ہے، یہ صحیح بات ہے کہ لوگوں کی نظر لوگوں کو لگ جاتی ہے، اور نظر اتنی بری بلا ہے کہ نظر کی وجہ سے بسا اوقات آدمی موت کی دہانے تک میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس بارے میں یہ خیال اور گمان کر لینا اور اس درجے کا یقین اپنے دل میں بٹھا لینا کہ کسی کی جادو کی وجہ سے، کسی کی نظر لگنے کی وجہ سے ہماری موت ہو جائے گی، یا ہم مر جائیں گے، یا ہم ہلاک ہو جائیں گے، یا ہم برباد ہو جائیں گے، قسم خدا کی اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے، اور وہ ظاہر میں مسلمان نہیں رہتا، باطل میں بھی مسلمان نہیں رہتا۔ علماء لکھتے ہیں جب تک کہ وہ صریح لفظوں میں کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام نہیں ہو جاتا، وہ بندہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ بہرحال
وہ جو پوچھنے والا جن کے گھر کے کسی فرد کو نظر لگی تھی، پہلے آ کر انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا کسی کو کسی انسان کی نظر لگتی ہے یا لگ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس موقع پر العین حق، ہاں یہ صحیح بات ہے کہ نظر لگ جاتی ہے۔ تب اللہ کے رسول سے اس صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ بھی بتلا دے کہ اگر نظر لگ جاتی ہے تو نظر اتاری کیسے جاتی ہے، نظر کیسے اتارتی ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، کم سن بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے تو دیکھا جاتا ہے گاؤں دیہات میں عورتوں میں اتنے ان پڑھ اور اتنے ناخواندہ ہوتی ہے، اتنے جاہل قسم کی عورتیں ہوتی ہے، اور ان عورتوں کی جہالت اس قدر پنپ رہی ہے کہ مرد بھی اس کی بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور عورتیں اپنے کمسن بچے کے سر کے ایک طرف کاجل کا ٹیکا لگاتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے اغلاط العوام، اس کے اندر لکھتے ہیں یہ سب کی پبلک کی غلطیاں ہیں، غلط سوچ ہے، شریعت میں ان باتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ تو اس سے نظر لگتی ہے نہ اترتی ہے، یہ بیکار کی چیز ہے۔ بہرحال انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کو نظر لگتی ہے یا لگ سکتی ہے تو پھر وہ نظر اترتی کیسے ہے، ذرا وہ بھی بتلا دے، رہنمائی کر دے۔ شرعی نقطۂ نظر سے یہ ہماری بچوں کو جو نظر لگ جاتی ہے یہ نظر اترے گی کیسے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس نظر کو اتارنے کا علاج اور اپائے بتاتے ہوئے آپ نے کہا تھا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ پوری طرح جو ہے نا دھیان کی ہوش لگا کر سنیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی نظر لگی ہے، کیا فرمایا؟ جس کی نظر لگی ہے اس کو بلاؤ اور سامنے اس کو حاضر کرو اور اس کو کہو کہ یا تو وہ وضو کرے یا غسل کرے، اور اس طور پر وضو یا غسل کرے کہ وہ وضو اور غسل کا پانی نیچے نہ گرے کسی ٹب وغیرہ میں، کسی بڑی جو ہے نا برتن بالٹی وغیرہ ہو اس میں وضو کرواؤ، ٹب وغیرہ میں وضو کرواؤ یا غسل کرواؤ، اور مائع مستعمل استعمال کیا ہوا، چاہے وضو میں ہو یا غسل میں ہو، وہ استعمال کیا ہوا پانی جس کی نظر لگی تھی وہ آدمی جو غسل اور وضو کرے گا اور اس کا جو پانی ہوگا وہ کسی برتن میں جمع کر لو، اور وہ جمع شدہ استعمال کیا ہوا پانی اب اس کو جس کو نظر لگ گئی ہے اس کو اس استعمال کیے ہوئے پانی سے غسل دے دو، فوراً اس کی نظر اتر جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار دیوانوں نے، صحابہ نے اس پر عمل کیا اور آنن فانن میں اس کی نظر اتر گئی، نظر کے جو اثر ہے وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ تو پہلی بات تو یہ جان لے کہ نظر لگتی ہے یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے، لیکن اس کے متعلق ایسا عقیدہ اپنے دل میں جما لینا کہ کسی کی نظر کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے ہم کو مار سکتا ہے، ہم مر سکتے ہیں، ہم تباہ ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، یاد رہے ایسی سوچ رکھنا ایمان والے کو زیب نہیں دیتا ہے، اس سے اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ گزشتہ ہفتہ میں نے تھوڑی رہنمائی کی تھی اور آپ کو بتلایا تھا کہ انشاءاللہ یہ جو 2 صورتیں اتلی ہے جس کی میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے اسی کا ماحصل جو نچوڑ ہے اس کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو جب جادو کر دیا گیا اور جادو کے اثر کی وجہ سے آپ بڑی پریشان اور مغموم رہنے لگے، بڑی آپ کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی، شدید بیمار رہنے لگے، 6 مہینے کا عرصہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
کائنات کے سردار امہات المؤمنین تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ کا رخ انور، آپ کے چہرے انور پر پہلے جب نظر پڑتی تھی ہر وقت آپ کے چہرے سے نورانیت ٹپکتی تھی، ہر وقت حشاش بشاش آپ کا چہرہ نظر آتا تھا، آپ کے چہرے کی نورانیت چہرے سے ٹپکتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ دنوں سے لگتا ہے کہ آپ پر کوئی غم کا سایہ ہے، کسی غم اور پریشانی یا بیماری کی وجہ سے لگتا ہے آپ کو اٹیک ہوا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے چہرے کی ساری حساسیت ختم ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آپ ہمیں بتائیں، آپ پر ہماری جان قربان، آپ کی آنکھوں اور چہرے کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے ذرا مجھے بتائیے۔ روایت میں ہے کہ جناب رسالت مآب علیہ السلام ایک روز سوتے ہیں، غور سے سنیے گا، سوتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے نبی بھی سوتے ہیں، نبی کا امتی بھی سوتا ہے، نبی کی نیند ان کے لیے بھی نیند ہے، امتی کی نیند بھی ان کے لیے نیند ہے، لیکن فرق کیا ہے نبی اور امتی میں؟ وہ سمجھے کہ نبی کا امتی اگر سوئے تو اس کے لیے نیند ناقض وضو ہے۔ ناقض عربی میں توڑنا، یعنی اگر کوئی بندہ چت لیٹ کے خواب غفلت کی چادر تان کر اگر سو جاتا ہے اور مکمل نیند آ جاتی ہے تو اب اگر وضو کر کے سویا تھا تو فوراً نیند کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ نبی اور امتی میں فرق یہ ہے کہ امتی سوئے تو اس کی نیند اس کے لیے ناقض وضو، یعنی اس کا وضو اس سے ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر نبی سوتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تنام عینی ولا ینام قلبی، بخاری شریف کے اندر آیا ہے، صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ تو ابھی سوئے تھے اور پوری رات سوئے، باوجود یہ کہ آپ نے ابھی تازہ دم فریش وضو بھی نہیں کیا، آپ نے نماز پڑھنا چالو کر دی، یا رسول اللہ اگر سونے کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹتا ہے تو سونے کی وجہ سے نیند آپ کے لیے بھی ناقض وضو ہوتا ہے، لہذا آپ نے وضو نہیں کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے تنام عینی ولا ینام قلبی، اللہ کے رسول نے اس موقع پر صحابہ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا اور ببانگ دہل صاف لفظوں میں جواب دیا تھا کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے۔ تو نبی کا امتی سوئے تو نیند اس کے لیے ناقض وضو، اور نبی سوئے تو نیند اس کے لیے ناقض وضو ہے نہیں ہے، اس سے وضو نبی کا ٹوٹتا تھا نہیں ہے۔ نبی اور امتی میں بڑا فرق یہ بھی ہے کہ امتی کی زبان سے، منہ سے جو لعاب، جو تھوک نکلتا ہے وہ تھوک ہے۔ دنیا کے گھٹیا سے گھٹیا آدمی، سامنے والا چاہے کتنا ہی پوتر اور پاک اور کسی اونچے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، اس کے تھوک کو کسی بھی چیز میں برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے تھوک تھوک ہی ہے، وہ دور کرنے کے لائق ہے، اس سے بچنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن سے جو فضلات ہے، اگرچہ وہ تھوک ہی کیوں نہ ہو، وہ شہد سے زیادہ میٹھی اور دنیا کی تمام دواؤں سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ جلدی اثر کرنے والی دوا ہوتی تھی نبی کی تھوک امتی کے حق میں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سوتے ہیں، سونے کی وجہ سے ہم بھی سپنا دیکھتے ہیں، نبی اور صحابہ کو بھی خواب میں سپنا آتا تھا۔ بس نبی اور امتی کے سپنے اور خواب میں کیا فرق ہوتا ہے وہ سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر امتی سوتا ہے اور خواب دیکھتا ہے تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، کبھی اس پر بات کروں گا مستقل انشاءاللہ کسی جمعے میں خواب کے متعلق۔ تو امتی اگر سوتا ہے اور خواب دیکھتا ہے تو خواب 3 طرح کے آتے ہیں، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصراً ایک خواب ہوتا ہے اضغاث و احلام، 12 پارہ پیج نمبر سب سے لاسٹ کی پہلی لائن میں، پہلی سطر میں ہے قالوا اضغاث و احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین،
کہ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کا اثر ہوتا ہے، بندہ کھیل رہا ہوتا ہے، بات کرتا ہے، وہی چیزیں رات میں دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی اگر کوئی ڈرامہ، کوئی سیریل دیکھتا ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو بندہ سوتا ہے، بعین ہی وہی چیزیں خواب میں آ جاتی ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے وار ہوتا ہے، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات اگر سوتی ہے اور خواب دیکھتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ نبی کا خواب ان کے حق میں وحی ہوتا ہے، وحی۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 27 سورۃ النجم میں اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وما هو ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے کسی کے کچھ پوچھنے پر کچھ جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ پر وحی آتی تھی بالواسطہ یا بلا واسطہ، یعنی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اس کے بعد ہی آپ جواب دیتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کی زبان سے نکلی تمام باتیں وحی ہوتی تھی، یعنی وہ باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی آتا ہے، ایک پیر کے طرف، ایک سرہانے کے طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں خواب میں آنے والے دراصل فرشتے تھے، اللہ کا فرشتہ، اور اسی کو اور لفظوں میں ڈکشنری میں لکھتا ہے فرستادہ، بھیجا ہوا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سوئے ہیں، خواب کیا دیکھتے ہیں کہ دو فرشتہ ہے، ایک پیر کے طرف کھڑا ہے، ایک سرہانے پہ کھڑا ہے۔ پیر کی اور میں کھڑا ہونے والا حضرت میکائیل علیہ السلام، سر کے طرف کھڑا ہونے والا فرشتے کا نام کا مینشن ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پیر کے طرف کھڑا حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ بالآخر یہ جو بندہ سویا ہوا ہے اس کو کیا ہوا ہے، اور کس بیماری کی زد میں آ کر یہ بندہ پچھلے 6 مہینے سے پریشان ہے۔ تو سامنے والا پھر پوچھتا ہے کہ یہ بتا دیں کہ اس کی بالآخر وجہ اور سبب کیا ہے، کیوں پریشان ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ سوئے خواب دیکھ رہے ہیں، سر کے طرف جو فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو جواب دیتے کہتے ہیں کہ دراصل ان کو کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے، کوئی بیماری نہیں لگی ہے، بلکہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ جب کہا جاتا ہے تو فوراً حضرت میکائیل پھر سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بتائیے کہ اس کو کس نے جادو کیا ہے، کس میں کیا ہے، اور کس چیز اور کس جگہ کیا ہے۔ 3 سوال کیا، کس نے کیا ہے، کس چیز میں کیا ہے، اور کس جگہ کیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سرانے کھڑے تھے وہ جواب دیتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام کو کہ ان کو مدینہ میں ایک بہت بڑا سردار ہے، تمام جادوگروں کا سردار، جن کا نام کا تذکرہ لبید بن عاصم یا عاصم کے نام سے ہوا ہے، انہوں نے جو ہے ان پر جادو کیا ہے۔ دوسرا سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سر کے بال جو کنگھی میں رہ گئی تھی اس کے بالوں پر جادو کیا ہے، اور جادو کر کے مدینے کے کچھ میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کو بئر ارزوان، بئر منے کنویں کے آتے ہیں، بئر ارزوان نامی کنواں میں جادو کر کے اس کو نیچے ڈلوا دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں جو کچھ دکھایا اور بتلایا گیا، جو باتیں آپس میں فرشتے کی ہوئی، یہ دراصل اللہ کی طرف سے جواب بھی تھا، اللہ کے طرف سے علاج بھی تھا، اور اللہ کی طرف سے باخبر بھی کرنا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو فلاں یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نیند کھلتی ہے۔ روایت میں موجود ہے
کہ 3 صحابہ کو لے جاتے ہیں، ان میں حضرت سعد ہے، حضرت علی ہے اور دیگر صحابہ ہیں، ان کے سہارے آپ اس کنواں تک پہنچتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو نکلوایا جاتا ہے۔ جب وہ نکلواتے ہیں اسی موقع پر قرآن کریم کی آخر کی جو 2 صورتیں میں نے خطبے میں پڑھی ہے، جس کو علماء کی اصطلاح میں ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ اگر کہیں گے تو اس کو معوذتین کہا جاتا ہے، یہ 2 صورتیں اسی وقت نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ تمام چیزیں وہاں سے نکال لی گئی جس میں جادو کی گئی تھی۔ اب جب نکال لی گئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ان میں بالوں میں 11 گریں لگی ہوئی تھی اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں میں ملا کر کل 11 ہی آیتیں ہیں۔ ایک ایک آیت پڑھ کے ایک ایک گرہ کھول کے اس میں پھونک لگاتے گئے، ادھر گرہ کھلتی گئی اور ادھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جادو کا اثر آنن فانن میں ختم ہو گیا۔ تو یہ کہنا کہ جادو نہیں ہوتا ہے یا جادو برحق نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جنگ کے مہمات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک دستہ، ایک جماعت روانہ کرتے ہیں جس کے لیڈر بنائے جاتے ہیں حضرت سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ۔ چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے، رات سناٹے میں پڑاؤ ڈالتے تھے۔ پڑاؤ ڈالنا یعنی رات کے آخری حصے میں آرام کی نیت سے تمبو ٹینٹ لگا کے جو آرام کرتے ہیں اس کو پڑاؤ ڈالنا کہتے ہیں۔ یہ جو دستہ، یہ جو جماعت روانہ کی گئی تھی، یہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں وہ مدینہ اور یہودیوں کے ایک مشہور قبیلے کے بالکل گھر کے قریب متصل سٹ کے وہیں جو ہے نا ٹینٹ لگایا جاتا ہے، لیکن گاؤں والوں نے اور یہودیوں نے ان کو دور بھگایا اور کہا کہ ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں، لہذا ہم تم کو قریب آنے بھی نہیں دیں گے اور یہاں تم کو آرام کرنے بھی نہیں دیں گے۔ ان کو وہاں سے دور کر دیا گیا۔ بہرحال وہ لوگ چلے گئے۔ سوئے اتفاق ایسا ہوا کہ یہ لوگ دور چلے گئے اور ان یہودیوں میں کا جو سردار تھا، جو رئیس تھا، جو سردار تھا، ان کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا۔ یہ اپنی بات نہیں ہے، یہ حدیث میں اور صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ وہاں سے دور جا کر رات آرام کرتے ہیں اور اس کے سردار کو زہریلا جانور جب ڈس لیتا ہے تو یہ پریشان ہوتے ہیں۔ تمام جادوگروں کو اور علاج کرنے والوں کو، چاہے وہ روحانی علاج ہو، جسمانی علاج ہو، ہر طرح کے معالجین کو بلایا جاتا ہے، لہذا علاج بھی کیا جاتا ہے، لیکن بالآخر ہو اللہ کی طرف سے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ان کو شفا نہیں ملتی ہے۔ اب ان کو خیال آیا کہ نبی کا دیوانہ، نبی کا چاہنے والا، جس کو ہم نے مہمان نوازی جن کی نہیں کی، جن کو دور کر دیا اپنوں سے، لہذا ان کے بارے میں پتہ کیا جائے، ان میں سے اگر کوئی جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہے تو پتہ کیا جائے۔ بھاگے بھاگے گئے، جا کر پتہ کیا گیا تو قوم کا جو لیڈر حضرت سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، لیکن میری شرط ہے اور اس شرط پر میں تمہارے جو سردار کا علاج کروں گا کہ میں علاج کے عوض میں بدلے میں 30 بکریاں لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ جاتے ہیں، علاج کرتے ہیں۔ علاج کیا کرتے ہیں؟ یاد رہے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو ہے، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سب کو یاد ہے۔ نماز میں پہلی ہی جو ہے نا سورت وہ پڑھی جاتی ہے، سورت الفاتحہ۔ اس کو پڑھتے ہیں، اول آخر درود شریف پڑھ کر اس کو دم کرتے ہیں۔ 7 مرتبہ یہ سورت پڑھی جاتی ہے اور اس پر دم کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، زہر کا اثر آنن فانن میں اتر جاتا ہے۔ اب شرط کے مطابق 30 بکریاں لے لی جاتی ہے۔ اس سے پہلے جھاڑ پھونک کا معاملہ آیا نہیں تھا، اس سے پہلے جھاڑ پھونک کے بدلے میں کچھ لیا نہیں گیا تھا۔
नबी के दीवाने, नबी के चाहने वाले थे, नबी के पूछे बगैर कोई काम करते नहीं थे। बगैर उनकी इजाज़त के इन्होंने ऐसी शर्त लगा ली और बकरियां ले ली इवज़ में। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास रिटर्न जाते हैं और जाकर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इलाज के बदले में हमने 30 बकरियां ली थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छी बात है, इसमें से मेरा भी हिस्सा निकालो। इसका ये मतलब नहीं है, बाज़ जो झाड़ फूँक करने वाले आमिलीन हैं ऐसी हदीसों को आड़ लेके दूसरे का घर उजाड़ देते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं कि अगर किसी की रोज़ी नहीं चल रही होती है, काम नहीं चल रहा होता है, कारोबार मंदा है, तो जी कहते हैं कि लगता है किसी ने बांध दिया है। खुदा पाक की कसम, ऐसी सोच और ऐसी ज़हनियत रखना ये सच्चा पक्का मुसलमान का काम नहीं है। बांधने की सिफत किसके अंदर है, बांधने की ताकत किसके अंदर है? अल्लाह का कुरान कहता है, पढ़ें आप 12 पारा की पहली सूरत जो है, पहली लाइन जो है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। अल्लाह कुरान में कहता है कि रूए ज़मीन पर जितनी भी मखलूक़ात है, तमाम मखलूक़ात को रोज़ी देने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने कहा है मेरी है। और कोई अगर ये सोचता है कि किसी की रिज़्क़ पर किसी ने बंदिश कर दी है, बांध दी है, बाज़ को देखा जाता है कि बच्चे नहीं होते हैं तो फौरन औरतें कहती है कि लगता है तुम्हारा कोख किसी ने बांध दिया है। अस्तगफिरुल्लाह, इसका मतलब ये है कि अल्लाह से तवज्जो हट गया है, अल्लाह से यकीन हट गया है, अल्लाह से ध्यान हट के मखलूक की ओर आपका ध्यान जो है ना डाइवर्ट हो गया है। कसम खुदा की, ऐसी सोच रखने वाला और ऐसे आमिलीन जो अमल की नीयत से, जो अमल के तौर पर, जो रूहानी इलाज के नाम पे जो लोगों को ठगने का और लोगों को जलील करने का और लोगों के ईमान पर डाका डालने का काम करते हैं, ऐसे के बारे में अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं, तदखुलुल उम्मता मिन उम्मती 70 अल्फन बिगैर हिसाबिन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे फरमाते हैं, हुमुल लदीन ला यस्तरकूना वला यततय्यरूना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते पक्का मुसलमान नहीं हो सकता है वो। और सिर्फ यही नहीं कि डाका डालने वालों की ही गलती है, जो लोग ऐसे अकीदे के साथ दूसरे आमिल से संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं जी मेरा घर बांध दो, मेरा इलाज कर दो और ये कर दो, और उसके इवज़ में मोटी मोटी रकमें लेते हैं। हज़रत शाह अशरफ अली साहब थानवी साफ किताबों में लिखते हैं कि अगर किसी की नीयत ये है कि मखलूक परेशान है, परेशानी की वजह से किसी मखलूक की, किसी इंसान की इंसानियत ये कहती है कि सामने वाला इंसान अगर परेशान है तो उसकी परेशानी को इंसान होने की हैसियत से ख़त्म करना लाजिम और ज़रूरी है। इस हैसियत से अगर कोई किसी के इलाज कर देता है, रूहानी इलाज कुछ पढ़ के दम कर देता है, कुछ अगर तावीज़ बना के दे देता है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। और उसके इवज़ में थोड़ी बहुत रकम अगर ले लेता है तो उलमा ने, हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कोई हरज नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो लोग झाड़ फूक के नाम से, हज़रत शाह अशरफ अली साहब थानवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जो लोग इसको अपना कारोबार बना लिए हैं, ज़रिया माश जिनका ये बन गया है, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में वो इस तौर पर इस हाल में उठाया जाएगा, उसके बदन में सिर्फ हड्डियाँ होंगी, गोश्त का नामो निशान नहीं होगा। जो बंदा सिर्फ झाड़ फूक को अपने माश का ज़रिया बना लिए। कोई अगर करते हैं या कोई आपके संपर्क में है और आपके जहन अगर उधर चली जा रही है, तो खुदा के लिए कोई ये ना सोचे कि भाई हमारी और जो है ना इनका ध्यान गया है या न जाने क्यों ऐसी बात की जा रही है। मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा था कि इन दो जो सूरतें पढ़ी गई थी खुतबे में, इनका माहसल मैं पेश करूँगा।
تو یہ جو ہے نا شرعی نقطۂ نظر سے جھاڑ پھونک کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ کرنا جائز ہے، بشرطے کہ سامنے والے کو لوٹ کر پیسہ لینا، دوسرے کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالنا یہ نہیں ہے۔ آج کل عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا پریشان ہے تو ہم جان بوجھ کر کہہ دیتے ہیں، پڑوسیوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے کہہ دیتے ہیں آپ کے پڑوسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اب فوراً اس کا ذہن چلا جاتا ہے کہ اس سے تو ہمارا جھگڑا پہلے سے چل رہا ہے، دشمنی چل رہی ہے، ہو نہ ہو کسی نے کچھ کر دیا ہوگا۔ خدا پاک کی قسم کوئی کچھ کسی کا بگاڑ نہیں سکتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور دنیا میں سب سے مقدس جگہ مسجد ہے، اور مسجدوں میں بھی سب سے عظمت والی جگہ یہ ہے۔ یہاں سے بیٹھ کر کہتا ہوں کسی کی ماں کے لال میں کسی میں ایسا دم، کسی میں اللہ نے ایسی وسعت اور طاقت رکھی نہیں ہے جو کسی کی بال باکا کر سکے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کا کچھ ہوتا ہے تو اللہ کے چاہنے سے ہی ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایون کہ مارنے کے لیے ساری دنیا آپ کے در پہ ہو جائے، نقصان پہنچانے پہ ہو جائے، اللہ نہ چاہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ شرعی اعتبار سے جو لوگ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ہمیں لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں، سماج کو اور معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہلوائی ہیں تمام باتوں پر خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔